گاؤں کے ایک کونے میں رمضان اور ان کی بیوی زینب رہتے تھے۔ رمضان ایک محنتی کسان تھا، مگر پچھلے کچھ سالوں سے ان کی زمین میں وہ برکت نہیں رہی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ وہ دن رات محنت کرتے، مگر فصلیں کمزور رہتیں اور قرض بڑھتا جاتا۔ ایک رات رمضان گہری نیند میں سویا ہوا تھا کہ اچانک اس نے اپنے مرحوم دادا کو خواب میں دیکھا۔ دادا ایک پیڑ کے نیچے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، بیٹا رمضان، تمہاری زمین میں ایک خزانہ دفن ہے، اسے تلاش کرو، لیکن یاد رکھو اسے خود غرضی کے لیے استعمال مت کرنا۔ رمضان اچانک جاگیا۔ وہ حیرانی سے سوچنے لگا کہ کیا یہ خواب محض ایک وہم تھا یا حقیقت؟ اگلی صبح رمضان نے زینب کو خواب کے بارے میں بتایا۔ زینب نے ہنستے ہوئے کہا، ارے خواب تو بس خواب ہوتے ہیں، بھلا خزانے کہاں ملتے ہیں؟ لیکن رمضان کے دل میں تجسس تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کھدائی ضرور کرے گا۔ رمضان نے کھیت کے اس حصے کو پہچان لیا جہاں خواب میں خزانے کا اشارہ ملا تھا۔ وہ بیلچا اور کدال لے کر کھدائی کرنے لگا۔ زینب تھوڑی دیر تک ہنستی رہی، مگر پھر ان کے دل میں بھی تھوڑی امید جاگنے لگی۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد اچانک بیلچے سے کسی سخت چیز سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ رمضان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ انہوں نے جلدی سے مٹی ہٹائی اور ایک پرانا مٹی کا گھڑا برآمد ہوا۔ دونوں نے سانس روکے ہوئے اسے کھولا، لیکن اندر صرف چند ٹوٹی ہڈیاں اور پرانے برتن تھے۔ زینب نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھا، میں نہ کہتی تھی یہ سب وہم ہے۔ رمضان مایوس ہو گیا، مگر ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ خزانہ واقعی موجود ہے۔ کئی دن بعد رمضان کو گھر کی پرانی چیزیں دیکھنے کا خیال آیا۔ ایک پرانا لکڑی کا ڈبہ نکالتے وقت اسے دادا کی ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس کے اندر ایک نقشہ تھا جس میں کھیت کے ایک اور کونے میں نشان لگا ہوا تھا۔ رمضان نے زینب کو دکھایا اور وہ بھی حیران رہ گئی۔ اب اسے بھی یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ضرور دفن ہے۔ اگلی صبح رمضان اور زینب نے دوبارہ کھدائی شروع کی۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد اچانک زمین سے ایک زنگ لگا لوہے کا ڈبہ برآمد ہوا۔ دونوں کے چہرے حیرت سے چمکنے لگے۔ جب رمضان نے ڈبہ کھولا تو اندر چمکتے ہوئے سونے چاندی کے سکے، پرانے زیورات اور کچھ کاغذات رکھے تھے۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ڈبے کے اندر ایک خط بھی رکھا تھا جو رمضان کے دادا نے لکھا تھا، بیٹا، اگر تمہیں یہ خزانہ ملے تو یاد رکھو یہ تمہاری محنت اور دوسروں کی بھلائی کے لیے ہے، خود غرضی کے لیے نہیں۔ اس کا صحیح استعمال کرنا۔ زینب نے خوشی سے کہا، یہ دولت ہمارے لیے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ہمیں اسے اچھے کاموں میں لگانا چاہیے۔ رمضان نے فیصلہ کیا کہ وہ اس دولت کو اپنے کھیتوں کو بہتر بنانے، غریبوں کی مدد کرنے اور گاؤں کی بہتری کے لیے استعمال کرے گا۔ رمضان نے خزانے سے زمین کے پانی کے لیے ایک نہر بنوائی، اپنے کھیتوں کی حالت بہتر کی اور گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کی۔ جلد ہی ان کے کھیت پہلے سے زیادہ ہرے بھرے ہو گئے اور گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ ایک دن زینب نے مسکراتے ہوئے کہا، رمضان، تم نے واقعی خزانے کا صحیح حق ادا کیا۔ رمضان نے جواب دیا، اصل خزانہ یہ سونا نہیں بلکہ ہمارے کام ہے جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہوں۔